1979 میں جب کنگ فیصل فاؤنڈیشن نے سائنس، مذہب، فلسفے اور خدمات کے شعبوں میں اسلامی دنیا کے نوبل پرائز کنگ فیصل ایوارڈ کا اجرا کیا تو خدمت اسلام کے شعبے میں پہلا فیصل ایوارڈ 24 کیرات 200 گرام کا طلائی تمغہ مع $2 لاکھ مولانا ابو الاعلی مودودی کو دیا گیا۔ اگر آپ کنگ فیصل فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کھولیں تو آج بھی مولانا مودودی کا تعارف کچھ یوں ہے۔ وہ معروف مذہبی اسکالر اور مبلغ اسلام تھے۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے صفحے اول کے معاصر اسلامی فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اور نظریات کو دنیا بھر میں مسلمان اور غیر مسلم محققین نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ وہ ایک وسیع العلم شخصیت ہے جن کی تحریروں نے عالم اسلام میں اسلامی اقدار اور روح اسلام کو اجاگر کیا۔ انہیں کنگ فیصل ایوارڈ اسلامی صحافت کے فروغ اور برِ صغیر میں اسلامی نظریات کے احیاء کے اعتراف میں عطا کیا گیا۔ ابتدائی زندگی: سید ابو الاعلی مودودی 1903 بمطابق 1321 ہجری میں اورنگ آباد، دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد میں ایک مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی گزرے تھے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے۔ سید مودودی کا خاندان انہی خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے۔ سید مودودی کی تربیت ان کے والد نے خاص توجہ سے کی۔ وہ انہیں مذہبی تعلیم خود دیتے تھے۔ اردو، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی اطالق کے ذریعے گھر پر دی جانے لگی۔ تعلیم کے ساتھ اخلاقی اصلاح کا بھی وہ خاص خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے سید مودودی کے والد نے انہیں کسی مدرسے میں داخل نہیں کروایا بلکہ گھر پر ہی پڑھاتے رہے۔ ابتدائی دور کے پورے 11 برس انہوں نے اپنے بیٹے کو براہ راست اپنی نگرانی میں رکھا اور کسی مکتب یا مدرسے میں بھیجنا گوارا نہ کیا بلکہ ان کی تعلیم کا گھر پر اطالق رکھ کر انتظام کیا تاکہ مدرسے اور اسکول میں زمانے کی بگڑی ہوئی روح سے وہ اپنے بچے کو بچا سکیں۔ مدرسے کی تعلیم: مولانا ابو الاعلی مودودی کو 11 سال کی عمر میں گھریلو تعلیم کی مناسب تکمیل کے بعد مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی 8ویں جماعت میں براہ راست داخل کیا گیا۔ اس وقت ان کی معلومات تمام مضامین میں اپنے ہم جماعتوں سے بہت زیادہ تھی، حالانکہ وہ 8ویں جماعت میں سب سے چھوٹی عمر کے طالب علم تھے۔ مولوی کلاس میں آنے کے بعد سید صاحب کو جدید علوم، کیمیا، طبیعیات، ریاضی وغیرہ سے واقفیت اور دلچسپی پیدا ہوئی اور پھر جدید معلومات میں بھی وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ مولانا مودودی نے 1914 میں مولوی کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے، لیکن یہ وہ دور تھا جب مودودی کے والد محترم کی مالی مشکلات بہت بڑھ گئی تھیں۔ وکالت سے اجتناب اور دینداری میں شدید انہماک کے باعث گھر کے مالی حالات میں وہ اورنگ آباد چھوڑ کر حیدرآباد تشریف لے گئے اور مولانا مودودی کو مولوی عالم کی جماعت میں داخل کرا دیا۔ مولانا مودودی کے والد انہیں دارالعلوم میں داخل کرا کے خود بھوپال تشریف لے گئے اور وہ دارالعلوم میں زیر تعلیم رہے، لیکن تعلیم کا یہ سلسلہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکا۔ ایک روز بھوپال سے اطلاع آئی کہ ان کے والد محترم پر فالج کا سخت حملہ ہو گیا۔ والد محترم کے انتقال کے بعد سید مودودی کو معاش کی فکر لاحق ہوئی۔ والد محترم کو ایجادات چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ یہ کوئی روسا کا خاندان نہ تھا، نہ دربارداری ان کا پیشہ تھا۔ ان کا خاندان ایک سیدھا سادہ دیندار اور شریف خاندان تھا جو جاگیروں پر نہیں بلکہ اپنی قوت بازو پر اپنی معاش کی بنیاد رکھتا تھا۔ بطور صحافی، اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی کو لکھنے کی زبردست قابلیت عنایت فرمائی تھی، چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ قلم کے ذریعے ہی اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور اسی کو ذریعہ معاش بھی بنائیں گے۔ ایک صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور پھر متعدد اخبارات میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا، جن میں اخبار مدینہ بجنور یوپی، تاج جبل پور اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمیہ دہلی خصوصی طور پر شامل ہیں۔ ایک بار مولانا محمد علی جوہر نے بھی سید مودودی کو اپنے اخبار ہمدرد میں کام کرنے کی دعوت دی تھی، مگر الجمیہ والوں سے آپ کے پرانے تعلقات تھے، اس لیے آپ مولانا محمد علی جوہر کی پیشکش کو قبول نہ کر سکے۔ 1925 میں جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا تو سید مودودی نے بطور احتجاج اخبار الجمیہ کی ادارت چھوڑ دی۔ سیاسی تصورات میں سید مودودی مولانا جوہر کے خیالات سے زیادہ ہم آہنگ تھے۔ بچپن میں آپ نے سب سے پہلے علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ پڑھی تھی۔ والد محترم سید احمد حسن صاحب نے آپ کو ہندوستان کی سیاسی تاریخ بھی پڑھا دی تھی، چنانچہ جب وہ صحافی بنے تو انہوں نے ملکی حالات کا براہ راست مطالعہ کیا۔ ویسے بھی ان کا گھرانہ بہت تعلیم یافتہ اور باشعور تھا، خاص طور پر انگریزوں سے نفرت تو اس گھر میں بہت زیادہ تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر اس زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو تحریکیں اٹھی، مثلاً تحریک خلافت، تحریک ستیہ گرہ اور تحریک ترک موالات وغیرہ، سید مودودی نے مسلمانوں کی بھلائی کے خیال سے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ترک مسلمانوں کی حمایت میں انگریزوں کے خلاف بڑے پرجوش مضامین لکھے، ہندی مسلمانوں میں جو اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں انہیں واضح کیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمان لیڈروں کی سیاسی غلطیوں سے بھی آگاہ کیا۔ اخبار نویسی کے زمانے میں سید مودودی نے اپنی ذاتی کوشش سے انگریزی بھی سیکھ لی اور جدید علوم پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف اساتذہ سے عربی، ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور فلسفے کی کتابیں بھی پڑھیں۔ اس طرح ان کی علمی قابلیت میں بہت زیادہ اضافہ
ہو گیا اور وہ قدیم اور جدید علوم میں ماہر ہو گئے۔ پہلی تصنیف۔ جس زمانے میں سید مودودی الجمیہ کے مدیر تھے، ایک شخص سوامی شردنند نے شدی کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے۔ چونکہ اس تحریک کی بنیاد نفرت، دشمنی اور تعصب پر تھی، اور اس نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، جس پر مسلمان نوجوان غازی علم الدین نے غیرت ایمانی میں آ کر سوامی شردنند کو قتل کر دیا۔ اس پر پورے ہندوستان میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ مسجد دہلی میں تقریر کی، جس میں بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس پر سید مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت سید مودودی کی عمر صرف 24 برس تھی۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ اصلاح قوم کا عزم۔ سید مودودی مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ حیدرآباد میں قیام کے زمانے میں سید مودودی نے مختلف کتابیں لکھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان کے سیاسی حالات اور مسلمانوں کی حالت کا بھی گہرا مطالعہ کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے اصلاح قوم کے مقصد کے لیے 1932 میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا۔ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے وہ جو کام کرنا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں اس کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے مسلمانوں کے ذہنوں سے مغربی قوموں کی نقالی اور مرعوبیت، یورپ کے خیالات اور ان کے طور طریقوں کا زور توڑا جائے۔ پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ 1935 میں آپ نے پردہ کے نام سے اسلامی پردے کی حمایت میں ایک شاندار کتاب لکھ کر ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو اسلامی پردے پر یورپ سے مرعوب ہو کر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تنقیحات اور تفہیمات کے مضامین لکھے جن کے ذریعے انہوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں سے فرنگی تہذیب کی مرعوبیت ختم کر دی۔ تحریک پاکستان کی مخالفت۔ مولانا مودودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی جماعت اور مولانا مودودی قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے، اور مولانا مودودی پاکستان بننے کے بعد بھی اس موقف پر قائم رہے کہ قائد اعظم ایک قومیتی ریاست قائم کرنے کے لیے پاکستان بنانا چاہتے تھے اور پاکستان میں شریعت کا نفاذ ان کا مقصد نہیں تھا۔ اس حوالے سے بطور دلیل درج ذیل اقتصابات پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اس تحریک کو آج بھی صحیح نہیں سمجھتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کا اجتماعی نظام جن اصولوں پر قائم ہو رہا ہے، ان اصولوں کو اسلامی نقطۂ نظر سے ہم کسی قدر و قیمت کا مستحق نہیں سمجھتے۔ ہفت روزہ کوثر 16 نومبر 1947 میں مولانا مودودی نے کہا، ہماری قوم نے اپنے لیڈروں کے انتخاب میں غلطی کی تھی اور اب یہ غلطی نمایاں ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ ہم 6 سال سے چیخ رہے تھے کہ محض نعروں کو نہ دیکھو بلکہ سیرت اور اخلاق کو بھی دیکھو۔ اس وقت لوگوں نے پرواہ نہ کی، لیکن اب زمام کار ان لیڈروں کو سونپنے کے بعد ہر شخص پچھتا رہا ہے کہ واگا سے دہلی تک کا علاقہ اسلام کے نام سے خالی ہو چکا ہے۔ روزنامہ انقلاب 9 اپریل 1948 میں مولانا مودودی نے کہا، یہ عین وہی لوگ ہیں جو اپنی پوری سیاسی تحریک میں اپنی غلط سے غلط سرگرمیوں میں اسلام کو ساتھ ساتھ گھسیٹتے پھرے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیتوں اور حدیث کی روایتوں کو اپنی قوم پرستانہ کشمکش کے ہر مرحلے میں استعمال کیا ہے۔ کسی ملک و قوم کی انتہائی بدقسمتی یہی ہو سکتی ہے کہ نااہل اور اخلاق باختہ قیادت اس کے اقتدار پر قابض ہو جائے۔ اسی شمارے میں مزید فرمایا، جو ہی انگریز اور کانگریس کی باہمی کشمکش ختم ہوئی تو اس قیادت عظمیٰ نے اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو۔ اب وہ مجبور ہو گئی کہ جو کچھ جن شرائط پر بھی طے ہو اسے غنیمت سمجھ کر قبول کر لیں۔ بنگال اور پنجاب کی تقسیم اسے بے چون چرا ماننی پڑی۔ سرحدوں کے تعین جیسے نازک مسئلے کو اس نے صرف ایک شخص کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ انتقال اختیارات کا وقت اور طریقہ بھی بلا تعامل مان لیا، حالانکہ یہ تینوں امور صریح طور پر مسلمانوں کے حق میں مہلک تھے۔ انہی کی وجہ سے 1 کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی اور انہی کی وجہ سے پاکستان کی عمارت روز اول ہی سے متزلزل بنیادوں پر اٹھی۔ تحریک پاکستان کی حمایت، اسلامی قومیت۔ 1938 میں کانگریس کی سیاسی تحریک اس قدر زور پکڑ گئی کہ بہت سے مسلمان اور خود علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ کانگریس کے اس نظریے کو متحدہ قومیت یا ایک قومی نظریے کا نام دیا جاتا تھا۔ سید مودودی نے اس نظریے کے خلاف بہت سے مضامین لکھے جو کتابوں کی صورت میں مسئلہ قومیت اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول اور دوم کے ناموں سے شائع ہوئی۔ محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان کا دستِ راست، آل انڈیا مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکریٹری اور اس کی مجلس عمل، کمیٹی آف ایکشن اور مرکزی پارلیمانی بورڈ کے سیکریٹری ظفر احمد انصاری لکھتے ہیں، اس موضوع پر مولانا ابو العالی مودودی صاحب نے مسئلہ قومیت کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین لکھا جو اپنے دلائل کی محکمی، زور استدلال اور زور بیان کے باعث مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا اور جس کا چرچا بہت تھوڑے عرصے میں اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں ہو
ہو گیا۔ اس اہم بحث کی ضرب متحدہ قومیت کے نظریے پر پڑی اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا احساس بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ قومیت کے مسئلے پر یہ بحث محض ایک نظری بحث نہ تھی، بلکہ اس کی ضرب کانگریس اور جمعیت علماء ہند کے پورے موقف پر پڑتی تھی۔ ہندوؤں کی سب سے خطرناک چال یہی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کی جداگانہ قومیت کا احساس کسی طرح ختم کر کے ان کے ملی وجود کی جڑیں کھوکھلی کر دی جائیں۔ خود مسلم لیگ نے اس بات کی کوشش کی کہ اس بحث کا مذہبی پہلو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے تاکہ عوام کانگریس کے کھیل کو سمجھ سکے اور اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ علامہ اقبال اور سید مودودی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سید مودودی کی تحریرات سے بے حد متاثر تھے۔ بقول میاں محمد شفیع جو 7 روزہ اقدام کے مدیر تھے، علامہ موصوف ترجمان القرآن کے ان مضامین کو پروا کر سنتے تھے۔ ان مضامین ہی سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی اور اسی دعوت پر مولانا 1938 میں پنجاب آئے۔ میاں محمد شفیع صاحب اپنے 7 روزہ اقدام میں لکھتے ہیں کہ مولانا سید ابو العالی مودودی تو در حقیقت نیشنلسٹ مسلمانوں کی ضد تھے، اور میں یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کم و بیش اس قسم کے الفاظ سنے تھے کہ مودودی ان کانگریسی مسلمانوں کی خبر لیں گے۔ جہاں علامہ اقبال بالکل واضح طور سے آزاد یعنی مولانا آزاد اور مدنی یعنی مولانا حسین احمد مدنی کے نقاد تھے، وہاں وہ مولانا مودودی کا ترجمان القرآن جستہ جستہ مقامات سے پروا کر سننے کے عادی تھے۔ اور اس امر کے متعلق تو میں 100% ذمہ داری سے بات کہہ سکتا ہوں کہ علامہ نے مولانا مودودی کو ایک خط کے ذریعے حیدرآباد دکن کے بجائے پنجاب کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کی دعوت دی تھی، بلکہ وہ خط انہوں نے مجھ سے ہی لکھوایا تھا۔ شریف الدین پیرزادہ کی گواہی۔ اس وقت کے مارشل لا حکومت کے قائم کردہ دستوری کمیشن کے مشیر اور کمپنی لا کمیشن کے صدر سید شریف الدین پیرزادہ اپنی کتاب ارتقائے پاکستان ایوولوشن آف پاکستان میں لکھتے ہیں، مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے ایک سلسلہ مضامین کے ذریعے جو 1938 سے 1939 کے درمیان میں شائع ہوئے کانگریس کے چہرے سے نقاب اتارا اور مسلمانوں کو متنبع کیا۔ موصوف نے برِ صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا، کانگریس کی لادینیت کی کلئی کھولی اور یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے مخصوص حالات میں اس کے لیے جمہوریت ناموزوں ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو 1 ووٹ اور ہندوؤں کو 4 ووٹ ملیں گے۔ انہوں نے ہندوؤں کے قومی استعمار کی بھی مذمت کی اور اس رائے کا اظہار کیا کہ محض مخلوط انتخاب یا اسمبلیوں میں کچھ زیادہ نمائندگی، ویٹیج اور ملازمتوں میں ایک شرح کا تعین مسلمان قوم کے سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے۔ جو تجویز انہوں نے پیش کی اس میں 3 متبادل صورتوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ان صورتوں میں آخر صورت ہندوستان کی تقسیم کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سید شریف الدین پیرزادہ ارتقائے پاکستان میں جس نتیجہ پر پہنچتے ہیں اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ تجاویز اور مشورے جو سر عبداللہ ہارون، ڈاکٹر لطیف، سر سکندر حیات ایک پنجابی، سید ظفر الحسن، ڈاکٹر قادری، مولانا مودودی، چودھری خلیق الزمان وغیرہ نے دیے، وہ ایک معنی میں پاکستان تک پہنچنے والی سڑک کے سنگائے میل ہیں۔ ریفرینڈم میں پاکستان کی حمایت۔ صوبہ سرحد اور سہلٹ کے ریفرینڈم کے موقع پر مولانا مودودی نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے کا مشورہ دیا اور لوگوں کو اس موقع پر آمادہ کرنے کے لیے کہا، اگر میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو استصواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا، اس لیے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہندو اور مسلم قومیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو لامحالہ ہر اس علاقے کو جہاں مسلمان قوم کی اکثریت ہو اس تقسیم میں مسلم قومیت ہی کے علاقے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اس تاریخی موقع پر آئندہ کے نظام کے بارے میں مولانا نے لکھا، وہ نظام اگر فی الواقع اسلامی ہوا جیسا کہ وعدہ کیا جا رہا ہے تو ہم دل و جان سے اس کے حامی ہوں گے، اور اگر وہ غیر اسلامی نظام ہوا تو ہم اسے تبدیل کر کے اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی جدوجہد اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح موجودہ نظام میں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ علماء کمیٹی کی رکنیت۔ قیام پاکستان کے جدوجہد کے دوران مسلم قومیت پر سید مودودی کے مضامین مسلم لیگ کے حلقوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے رہے۔ بعد ازاں مسلم لیگ یوپی نے اسلامی نظام مملکت کا خاکہ تیار کرنے کے لیے علماء کی ایک کمیٹی بنائی تو مولانا مودودی نے اس کی رکنیت قبول کرتے ہوئے اس کام میں پوری دلچسپی لی۔ اس کا مسودہ کمیٹی سے وابستہ ایک معاون تحقیق مولانا محمد اسحاق سندیلوی نے ورکنگ پیپر تیار کیا تھا۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، غالباً 1940 سے شاید اس سے بھی کچھ قبل جب مسلم لیگ کا طوطی ہندوستان میں بول رہا تھا، ارباب لیگ کو خیال پیدا ہوا کہ جس اسلامی حکومت یعنی پاکستان کے قیام کا مطالبہ شد و مت سے کیا جا رہا ہے، خود اس کا نظام نامہ یا قانون اساسی بھی تو خالص اسلامی بنانا چاہیے۔ اس غرض سے یوپی کی صوبائی مسلم لیگ نے ایک چھوٹی سی مجلس ایسے ارکان کی مقرر کر دی جو اس کے خیال میں شریعت کے ماہرین تھے کہ یہ مجلس ایسا نظام نامہ مرتب کر کے لیگ کے سامنے پیش کرے۔ اس مجلس سے نظام اسلامی کے 4 ممبران کے نام تو اچھی طرح یاد ہیں۔ نمبر 1 مولانا سید سلیمان ندوی، نمبر 2 مولانا سید ابو العالی مودودی، نمبر 3 مولانا آزاد سبحانی اور نمبر 4 عبد الماجد دریابادی۔ جماعت اسلامی کا قیام۔ سید مودودی نے ترجمان القرآن کے ذریعے ایک پابند اسلام جماعت کے
کے قیام کی تجویز پیش کی اور اس سلسلے میں ترجمان القرآن میں مضامین بھی شائع کیے۔ جو لوگ اس تجویز سے اتفاق رکھتے تھے وہ 26 اگست 1941 کو لاہور میں جمع ہوئے اور جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ جس وقت جماعت اسلامی قائم ہوئی تو اس میں پورے ہندوستان میں سے صرف 75 آدمی شامل ہوئے تھے۔ اس اجتماع میں سید مودودی کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ پہلی قید: تقسیم ہند کے بعد سید مودودی پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں قائد اعظم کے انتقال کے اگلے ہی ماہ یعنی اکتوبر 1948 میں اسلامی نظام کے نفاذ کے مطالبے پر آپ گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری سے قبل جماعت کے اخبارات کوثر، جہان نو اور روزنامہ تسنیم بھی بند کر دیے گئے۔ سید مودودی کو اسلامی نظام کا مطالبہ اٹھانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن الزام یہ دھرا گیا کہ وہ جہاد کشمیر کے مخالف تھے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری سے قبل اس کا متن بھی مودودی کو ملتان جیل میں دکھایا گیا تھا۔ انہیں 20 ماہ بعد 1950 میں رہائی ملی۔ اپنی پہلی قید و بند کے دوران میں انہوں نے مسئلہ ملکیت زمین مرتب کی، تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا، حدیث کی کتاب ابو داؤد کا انڈیکس تیار کیا، کتاب سود اور اسلام اور جدید معاشی نظریات مکمل کی۔ قادیانی مسئلہ: 1953 میں سید مودودی نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب تحریر کی جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر فوجی عدالت کے ذریعے انہیں یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ سزائے موت سنانے کے خلاف ملک کے علاوہ عالم اسلام میں بھی شدید رد عمل ہوا، جن میں مصر کی اسلامی جماعت اخوان المسلمین کے رہنما علامہ حسن الذہبی، کابل سے علامہ نور المشائخ المجددی، فلسطین کے مفتی اعظم الحاج محمد الحسینی کے علاوہ الجزائر اور انڈونیشیا کے علماء نے حکومت پاکستان سے رابطہ کر کے سید مودودی کی سزائے موت کے خاتمے کا مطالبہ کیا، جبکہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ان کی سزائے موت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ بالآخر حکومت نے سزائے موت کو 14 سال سزائے قید میں تبدیل کر دیا، تاہم وہ مزید 2 سال اور 11 ماہ تک زندان میں رہے اور بالآخر عدالت عالیہ کے ایک حکم کے تحت رہا ہوئے۔ فتنہ انکار حدیث: 1958 میں مارشل لا کے نفاذ کی سخت مخالفت کرنے کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے سید مودودی کی کتاب ضبط ولادت کو ضبط کر لیا اور ایوبی دور میں ہی فتنہ انکار حدیث نے سر اٹھایا اور حکومتی سرپرستی میں ایسا طبقہ سامنے آیا جس کا کہنا تھا کہ اسلام میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ کہ مغربی پاکستان کی عدالت کے ایک جج نے حدیث کے بارے میں شک ظاہر کرتے ہوئے اسے سند ماننے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر سید مودودی نے اسلام میں حدیث کی بنیادی حیثیت کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے دونوں کو اسلامی قانون کا سرچشمہ قرار دیا۔ انہوں نے فتنہ انکار حدیث کے خلاف اپنے رسالے ترجمان القرآن کا منصب رسالت نمبر بھی شائع کیا۔ قاتلانہ حملہ: مارشل لا اٹھنے کے بعد اکتوبر 1963 میں سید مودودی نے جماعت اسلامی کا سالانہ جلسہ لاہور میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایوب خان کی حکومت نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور منٹو پارک کی بجائے بھاٹی دروازے کے باہر تنگ جگہ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ بعد ازاں لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ 25 اکتوبر کو جلسہ شروع ہوا۔ سید مودودی نے تقریر شروع ہی کی تھی کہ جلسہ گاہ میں موجود نامعلوم افراد نے فائرنگ شروع کی، جس سے جماعت اسلامی کا ایک کارکن جاں بحق ہو گیا، تاہم مودودی بچ گئے۔ جماعت پر پابندی: ایوب خان نے 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ سید مودودی اور جماعت اسلامی کے 65 رہنماؤں کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس قید کا دورانیہ 9 ماہ رہا، جس کے بعد انہیں عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر رہا کر دیا گیا۔ انتقال: 1967 میں بحالی جمہوریت کے لیے دوسری جماعتوں سے مل کر تحریک جمہوریت پاکستان (PDM) کی تشکیل کی۔ 1970 میں مولانا مودودی کے اعلان پر بے مثال یوم شوکت اسلام منایا گیا۔ 1973 میں 31 سال تک تحریک کی رہنمائی کرنے کے بعد مسلسل علالت کی وجہ سے جماعت اسلامی کی امارت سے معذرت کر لی۔ آخری عمر میں مولانا مودودی علاج کے لیے امریکہ گئے، جہاں 22 سپٹمبر 1979 کو انتقال کر گئے۔ وہ لاہور کے علاقے اچھرا میں واقع اپنی رہائش گاہ میں اسودہ خاک ہیں۔ سید مودودی کی تحریر کردہ کتابیں: سید مودودی نے اپنی زندگی میں کم و بیش 200 کے قریب کتابیں، کتابچے اور پمفلٹ تحریر کیے اور 1000 کے آس پاس تقریروں اور بیانات کا ریکارڈ ملتا ہے، جس میں تقریباً 700 کے قریب چیزیں محفوظ ہیں۔ ان کی کتابوں کا عربی، فارسی، انڈونیشی، سواحلی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، جاپانی، تھائی، سنہالی، بنگلہ، سندھی، پشتو، گجراتی، ہندی، تامل، پرتگالی، ہاؤسا، مالاباری اور ڈینش میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کی تحریر کردہ کتابوں میں سے چند ایک یہ ہیں: تحریک آزادی ہند اور مسلمان تنقیحات، تجدید احیاء دین، سنت کی آئینی حیثیت، رسائل و مسائل، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، اسلام اور جدید معاشی نظریات، الجہاد فی الاسلام۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی 20ویں صدی کی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ ان کی بہت سی حیثیتیں ہیں: مفسر قرآن، سیرت نگار، دینی اسکالر، اسلامی نظام سیاست و معاشیت اور اسلامی تہذیب و تمدن کے شارح، بر عظیم کی ایک بڑی دینی اور سیاسی تحریک کے مؤسس و قائد، ایک نامور صحافی اور اعلیٰ پائے کے انشا پرداز۔ فکری اعتبار سے وہ گزشتہ صدی کے سب سے بڑے متکلم اسلام تھے۔